اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال حرام ہے۔ مال میری امت کا فتنہ ہے۔ تو فتنے سے مراد وہ اردو زبان والا فتنہ نہیں ہوتا، بلکہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے باعث آزمائش بن جائے۔ تو حرام کمائی بالخصوص ایک بہت بڑا وبال ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام کے اثرات کیا ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ حرام کھانے سے رزق حرام ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ رزق حرام کی وجہ سے ساری کی ساری عبادات بھی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے، وہ جس قسم کے بھی مسائل ہمارے ہاں ہیں، فحشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، نافرمانیاں ہیں، اولاد والدین کی اور بڑوں کی نافرمان ہے، عورتیں حدود سے نکلتی جا رہی ہیں، نوجوان منشیات کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر طرف منکرات کا سیلاب ہے۔ ان کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب رزق حرام ہے، حرام کمائی ہے، حرام کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ تو کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ وہ تو بڑی واضح ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حرام ذرائع ہیں، رزق حلال کا ہوتا ہے، چیز حلال ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، بدماشی کے ذریعے سے، جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے، رشوت اور سود کے ذریعے سے، اعلیٰ حد القیاس، تو اس وجہ سے وہ رزق بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد ایک بہت بڑے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم غور و فکر کے ساتھ اس موضوع پر جو ہے سیر اصل بحث کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہماری عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول میں نے بھیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ تمام ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ناپاک ہیں، مضر صحت ہیں، عقل و فہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا قرآن میں اور بعض کا حدیث میں ذکر ہے، مثلاً خنزیر ہے اور اس کے تمام جو بھی لوازمات ہیں، اس کا چمڑا ہے، اس کے دانت ہیں، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا گوشت ہے، ہر چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون ہے، مردار جانور ہے، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کی جو نظر و نیاز ہو، تمام نشہ آور اشیاء ہیں، تمام درندے، خواہ وہ پرندوں کی شکل میں ہوں یا جانوروں کی شکل میں ہوں، چیل، کوے، باز، شکرے وغیرہ، اسی طرح کتے، بلیاں، شیر، چیتے وغیرہ، بھیڑیے، چوہے، مینڈک اور بہت سی اشراط الارض، اعلیٰ حد القیاس، یہ عام طور پر معلوم اور معروف ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں رزق کے طور پر، ان کے ذرائع اور اسباب اور طریقے اور راستے جو ان کے حصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ ناجائز ہوں، غلط ہوں، حرام راستوں سے رزق کو حاصل کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ایک جامع ہدایت قرآن مجید میں دی گئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، غلط راستوں سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، باطل ذریعوں سے رزق کمانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جائز اور حلال ذریعوں سے رزق کماؤ۔ ان باطل ذریعوں میں سود سب سے بڑا جو ہے وہ باطل ذریعہ ہے، جس کو اللہ اور رسول نے جنگ قرار دیا ہے اپنے خلاف، یا اللہ اور رسول کی ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جوا اور لاٹری کے ذریعے سے مال کمانا اور حاصل کرنا، اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب، اس کی خرید و فروخت، اس کی نقل و حمل اور ہر طرح کا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا، اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح تمام نشہ اور اشیاء جتنی بھی ہیں، منشیات، سب کی سب، ان کی تھوڑی مقدار یا زیادہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔
تمباکو نوشی کے بارے میں بھی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے گریز اور پرہیز، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، یقیناً اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا رزق اگر صریحاً حرام نہیں ہے تو کم از کم مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے کسی طرح کا بھی فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو مسلمان ممالک سے مغرب کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ان ممالک میں جا کر وہ اپنے کام کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوریاں کرتے ہیں، یا اپنے جو ہے وہ کچھ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، تو وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ حرام شامل ہے۔ مثلا ایک شخص صرف ڈرائیور ہے، کسی کمپنی میں ہے، کسی آدمی کے پاس ہے، یا اپنا ذاتی طور پر مطلب یہ کام کرتا ہے، تو نقل و حمل کے لیے اگر وہ کوئی حرام کی چیزیں جو ہے وہ گاڑی کے اندر مطلب یہ ہے کہ لاتا ہے، لے جاتا ہے، لادتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو فائدہ بھی وہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ گاڑی کے اندر مطلب یہ ہے کہ شراب لائی جا رہی ہے، لے جائی جا رہی ہے، تو یہ حرام ہے، اس کی نوکری حرام ہے، اس کا رزق حرام کا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ وہاں اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں وہ مطلب یہ ہے کہ ہوٹل چلاتے ہیں، ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے بڑے بڑے گودام سٹور بنا رکھے ہیں، تو اس میں جو لوگ حرام اشیاء کو فروخت کرتے ہیں، مثلا شراب، خنزیر کا گوشت، بلکہ وہاں حلال جو چیزیں ہیں ان کو بھی شرعی طریقے سے ذبح تو نہیں کیا جاتا، مثلا مرغی ہے اور جو حلال جانور ہیں تو ان کو بھی جو جھٹکا کیا جاتا ہے، کاٹ پیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر اللہ کا نام تو نہیں لیا جاتا، تو ان کی اگر وہ خرید فروخت کرتے ہیں تو کیا ان کا رزق حلال کا ہے؟ نہیں، بالکل صریحاً حرام ہے۔ حرام کی خرید فروخت اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا بالکل حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ بالکل حرام ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ کی بنیاد پہ وکالت کرتے ہیں، ہمارے ہاں وکیل میرے خیال میں 90% یا 95% جو ہے نا، جھوٹ کی بنیاد پہ ان کا جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں اور ان کے ذریعے سے رزق کماتے ہیں، تو یہ سب کا سب رزق حرام کے مختلف ذرائع ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔